بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبر کرنے والا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہو۔ ایک آدمی نے یعنی ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی شخص اچھا لباس پہنتا ہو، اچھا جوتا پہنتا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر کے اندر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور اللہ تعالیٰ جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ جس کے اندر یہ عادت ہو کہ وہ حق بات کو ٹھکراتا ہو، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو، اپنی بات کو دوسروں سے زیادہ بڑی سمجھے اور دوسروں کی بات کو قبول نہ کرے اور سننے کے لیے تیار نہ ہو، تو یہ بندہ متکبرین میں سے ہے۔ اور جس کے اندر تکبر ہوگا وہ جنت کے اندر کبھی بھی داخل نہیں ہوگا۔ تو حدیث پاک کے اندر متکبر آدمی کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کسی کے پاس اچھا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھا کپڑا پہنتا ہے وغیرہ، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو یہ صحابی کے سوال کے بعد آپ نے جواب ارشاد فرما دیا کہ اچھے لباس کا ہونا، اچھی جوتیاں پہننا وغیرہ یہ تکبر کی نشانی نہیں ہے۔ ہاں، یہ تکبر اس وقت بنتا ہے کہ انسان اچھا لباس پہن کے دوسرے لوگ جن کا لباس اس جیسا نہ ہو ان کو کم تر سمجھنے لگ جائے، تو اب اس کا یہ لباس تکبر والا ہوگا کہ اپنے برابر کسی اور کو بیٹھنے نہیں دیتا، اچھے کپڑوں کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو اب اس کے کپڑے یہ متکبرین کے ہو گئے۔ اور اگر ویسے صفائی ستھرائی کے لیے اچھے کپڑے پہنے، اچھی جوتی پہنے، اچھا گھر، اچھی گاڑی وغیرہ، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جب تک انسان اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا اور دوسرے کو کمتر نہ سمجھے، تو یہ اللہ کی عطا ہے، اس کو استعمال کرنے میں کسی قسم کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال اپنے آپ کو کبھی بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، حق بات کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے کہ جس بات پہ اڑ گیا بس لوگ بتاتے رہیں، سمجھاتے رہیں، پھر بھی حق کو قبول نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ۔